صاحب قرآن کریم کی تلاوت کلام اللہ سے اپنے قلوب کو مجلہ اور مصفا فرما رہے تھے، اور قاری صاحب بڑی ہی بہترین انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے رہے اور ہم اس کو سماعت کرتے رہے۔ حضرات، ابھی قاری صاحب نے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے بحسن خوبی بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ و مصفا فرما رہے تھے۔ حضرات، یہی وہ قرآن ہے جب کسی چیز کو آپ چھونا چاہیں تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب قرآن کریم کو ہم ہاتھ لگائیں گے، جب قرآن کریم کو ہم مس کرنا چاہیں گے، تو یہ قرآن سب سے پہلے اعلان کرتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ حضرات، یہی وہ قرآن ہے جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی قرآن کریم کو کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور فرماتے ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ حضرات، اب آئیے، قاری صاحب نے بہترین انداز سے خوبصورت محفل کا خوبصورت کلام قرآن مقدس کے ساتھ باضابطہ محفل پاک کا آغاز کر دیا ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم کی تلاوت کلام اللہ کے بعد، خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور گلدستہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ اگر توریت میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر انجیل میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر انجیل زبور میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر قرآن میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر اذان میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر نماز میں سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ لہذا قرآن اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کی سکون مل جائے، اگر میرا نبی دشت شفقت اٹھا دے تو پوری امت کی بخشش ہو جائے، اگر میرا نبی اپنی انگلی مبارک کو حضرت علی کے آنکھ میں پھیر دے تو حضرت علی کا آنکھ کا درد چلا جائے، اگر میرے نبی غصے میں آ جائے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، اور اگر میرا نبی مسکرا دے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں آپ حضرات کو لے کر چلتا ہوں، اور اس کی مدح سرائی کے لیے ہمارے درمیان دو شعراء کرام تشریف لائے ہیں، علاقے کے بہت مائناز شعراء ہیں۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس میں صوبہ جھارکھنڈ کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے علماء کرام کا انتخاب کیا گیا ہے اور شعراء کرام کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں فخر اور سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس میں صوبہ جھارکھنڈ کے مشہور و معروف ضلع کے شعراء کا انتخاب کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر کا شعراء ہے، اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے انہیں محبتوں سے نوازیں، انہیں داد و تہذیب سے نوازیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات کو اس دیار میں لے کر چلتا ہوں، اور اس گلی میں جو لے کر کے چلتا ہوں، اور وہاں سے میں گوتا لگا کر کے ایک قیمتی شاعر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جس شخصیت کا نام ہے حافظ و قاری محمد اظہار صاحب، متعلم مدرسہ اصلاح المسلمین مدرسہ اشرف العلوم کراچی۔ میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کے درمیان اپنا کلام پیش کریں۔ میں ان کا ان اشعار کے ساتھ استقبال کر لینا چاہتا ہوں کہ پہنچا دے مجھے یارب ایک بار مدینے میں، کہیے آمین۔ پہنچا دے مجھے یارب ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سردار مدینے میں، پہنچا دے مجھے یارب ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سردار مدینے میں، اور قسمت کو بنانا ہے طیبہ کو چلے چلیے، قسمت کو بنانا ہے طیبہ کو چلے چلیے، پھیلے ہیں محمد کے انوار مدینے میں، پھیلے ہیں محمد کے انوار مدینے میں۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حافظ و قاری محمد اظہار صاحب سے گزارش